ارحم اندر داخل ہوا تو سامنے ہی دو آدمی کھڑے تھے۔ ایک اور ارحم نے گولی ماری جبکہ دوسرے کو ارحم کے ساتھی نے گولی مار دیا تھا۔ ارحم نے ہاتھ کے اشارے سے ارد گرد نگاہ رکھ کر آگے بڑھنے کا بولا اور ایجنٹ 201 کی ٹیم کو دوسری طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ راہداری سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جب انہیں سامنے ایک دروازے کے قریب 7-8 آدمی بیٹھے شراب پیتے جوا کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ ارحم کی ٹیم نے جلدی سے اپنی اپنی جگہ سنبھالی اور ایک ایک آدمی پر نشانہ تان لیا۔ ارحم کے ایک اشارے پر ان سب نے ایک ہی بار گولی چلا کر ان سب کو اکٹھے ہی مار دیا تھا۔ ارحم نے اپنی ٹیم میں سے کچھ لڑکی کو آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کا اور اندر دیکھنے کا کہا کیونکہ اندر سے صرف لڑکیوں کے رونے کی ہی آوازیں آ رہی تھی۔ سر اندر کم از کم 100 سے زیادہ لڑکی ہیں جنہیں بری طرح مارا پیٹا گیا ہے اور کچھ کی حالت بہت خراب ہے۔ ارحم کی ٹیم کی ایک لڑکی نے اندر کمرے میں لڑکیوں کی حالت دیکھنے کے بعد ارحم کو بتایا، ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہیں، ہمیں انہیں کسی بھی طرح نکالنا ہوگا، سب ان کی مدد کرو۔ یہ ایجنٹ 201 کی ٹیم ابھی تک دوسری سائڈ کلیئر کر کے نہیں آئی۔ ارحم پہلے ان سب سے بولا، پھر ایجنٹ 201 کے بارے میں بول کر اس نے اپنا فون نکالا تاکہ ایجنٹ کا فون کر سکے، مگر اس سے پہلے ہی کسی کی موجودگی نے سب کو اس کی طرف متوجہ کر دیا جہاں ریان ایجنٹ 201 کو اپنے ساتھ لگائے اس کے سر پر گن تانے کھڑا تھا۔ ہیلو سر جی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہ کام بھی کرتے ہیں، ریان نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا، میں اور بھی بہت کام کرتا ہوں جیسے لوگوں کو دھونا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ارحم ریان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سر جی زیادہ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں کھڑا ہے کھڑا رہ، یا پھر میں تمہاری اس ساتھی کا بیجا اڑا دوں۔ ریان نے گن اور زور سے اس کے سر پر ٹکائے اور ٹریگر کو دبانے والی انگلی پر ہلکا سا زور دیا۔ ایجنٹ نے ارحم کو دیکھ کر اسے اشارہ کیا تو ارحم اس کا اشارہ سمجھ کر ریان سے بولا، تم جیسے کمزور مرد ہی لڑکیوں پر گن تان کر جیت سکتے ہیں، ویسے تو تم لوگوں میں ذرا بھی زور نہیں ہوتا، تو اپنی بکواس بند کر ورنہ تیرا منہ توڑ دوں گا۔ اس سے پہلے ریان مزید بکواس کرتا، ایجنٹ نے اپنی کوہنی زور سے اس کے پیٹ میں ماری اور اپنی ٹانگ زور سے اس کے دائیں ٹانگ پر ماری جس سے ریان کی گرفت ایجنٹ پر کمزور ہوئی۔ ایجنٹ جلدی سے ریان سے دور ہوئی تو ارحم نے ریان کے اس ہاتھ پر گولی ماری جس میں گن تھی۔ ریان نے چیختے ہوئے اپنے ہاتھ کو پکڑا جس سے خون نکل رہا تھا، تکلیف سے مسلسل وہ چیخ رہا تھا۔ ارحم نے آگے بڑھ کر ایک مکہ اپنی پوری طاقت سے ریان کے منہ پہ مارا جس سے وہ دڑم سے زمین پر گرا۔ چل جلدی جلدی اپنے دوسرے اڈو کے بارے میں بتا، ارحم نے ریان کے زخمی ہاتھ پر اپنا بھاری بوٹ والا پیر رکھ کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا۔ اچھا بتاتا ہوں، مجھے بس ایک اور اڈے کے بارے میں پتا ہے، وہ زوار فارم ہاؤس میں ایک اڈا ہے، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا۔ ارحم کے مزید اس کے ہاتھ پر زور دینے سے پہلے وہ جو انکار کر رہا تھا فوراً طوطے کی طرح بول پڑا، اب تمہارا کام ختم، اب تم جہنم جا کے آگ میں جلنا۔ ارحم نے بول کر اس کے سر کے درمیان میں گولی ماری، جلدی جلدی سب کو باہر نکالو اور ایجنٹ یہاں پر بم فٹ کرتے ہیں۔ اتنی دیر ارحم کے بولنے پر سب جلد از جلد لڑکیوں کو نکالنے لگے۔ ایجنٹ تمہاری ٹیم کہاں ہے؟ ارحم نے ایجنٹ سے پوچھا۔ سر وہ سب بھی لڑکیوں کو نکال رہی ہیں، وہ دوسری طرف ایک کمرے میں موجود تھی، تبھی ریان نے مجھے پکڑا تھا اور اس طرف لایا تھا۔ ارحم نے اس کی بات پر سر ہلاتے اسے جلدی جلدی بم فٹ کر کے باہر نکلنے کا بولا۔ ان لوگوں نے سب لڑکیوں کو وقت پر نکال لیا اور اب وہ لوگ باقی آدمیوں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ جو آدمی جبران سے مل کر آئے انہیں بھی فیکٹری کے ساتھ اڑا دیں۔ ایول کوئین کا شاہ کا سرخ چہرہ دیکھ کر بولی، تم آگ سے کھیل رہی ہو کوئین، تم نے اسے بھی اپنا دشمن بنا لیا ہے، اب وہ ہر ممکن کوشش سے تمہیں ڈھونڈنا چاہے گا اور تمہارا مقصد پورا ہونے سے پہلے تمہیں مار دے گا۔ شاہ غصے سے جھنجھلا کر بولا، یہ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی، فی الحال تم اپنے کام پر دھیان دو شاہ، مجھے جو کرنا ہے میں وہی کروں گی اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ میرا مقصد کیسے پورا ہونا ہے۔ کوئین سنجیدگی سے شاہ سے بولی، تم اپنے لیے دشمن کیوں بنا رہی ہو؟ تمہارے مقصد کے پورے ہونے کے بعد اس سب سے تم کبھی بھی نہیں نکل پاؤ گی، تم ایک دلدل میں پھنس جاؤ گی۔ کوئین تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا جو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا شاہ کہ میں اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد یہ سب چھوڑ دوں گی؟ اب میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے اپنی بہن کا بدلہ لینا اور ہر اس معصوم لڑکی کا بدلہ لینا جسے درندگی کا نشانہ بنا کر مار دیا جاتا ہے یا پھر زندہ لاش بنا دیا جاتا ہے۔ کوئین ہمارے درمیان یہ کبھی طے نہیں ہوا تھا، ہمارا صرف ایک مقصد ہے، اس کے بعد تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم یہ کام چھوڑ دو گی۔
کوئن کی بات سن کر شاہ سنجیدگی سے بولا، شاہ یہ بحث ہم پھر کبھی کریں گے، ابھی فی الحال میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ کوئن اس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی اور شاہ کو اکیلا چھوڑ کے چلی گئی۔ اعتبار ایمان کے ساتھ ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھا۔ ایمان معمول کے خلاف خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ ایمان سویٹی کیا مجھ سے ناراض ہو؟ آج کچھ بول بھی نہیں رہی ہو تم؟ شہوار نے ایمان سے محبت سے پوچھا۔ نہیں ڈیڈ، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، ویسے ہی کچھ بول نہیں رہی۔ ایمان جز پی کر شہوار سے بولی، ایمان اگر میں تم پر سختی کرتا ہوں تو صرف تمہارے اچھے کے لیے ہی کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تمہیں نقصان پہنچائے۔ شہوار نے ایمان سے کہا جس نے اس کی بات پر مسکراتے پر ہی اتفاق کیا تھا اور وہ آزادی چاہتی تھی، مگر شہوار نے اسے اس گھر میں اس کی حفاظت کے لیے قید کیا ہوا تھا۔ سر شہوار کا خاص آدمی ندیم نے شہوار کو پکارا تو اس نے اپنا ناشتہ کرتا ہاتھ روک کر ندیم کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر آپ سے ضروری بات کرنی ہے، ندیم نے شہوار سے کہا تو شہوار نے سر ہلاتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر ایمان سے بولا، ایمان تم ناشتہ کر لو، اس کے بعد اگر کہیں جانا ہوا تو 2 گارڈ کو اپنے ساتھ لے کر چلی جانا۔ تھینک یو سو مچ ڈیڈ۔ ایمان خوش ہوتے ہوئے بولی تو شہوار مسکرا کر اس کا سر چوم کر ندیم کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی تھی تم نے؟ شہوار نے کمرے میں آ کر سگریٹ سلگا کر اس کے کش لیتے ہوئے ندیم سے پوچھا۔ سر آپ کے لیے ایک پارسل صبح آیا ہے، اس میں سے کچھ تصویریں نکلی ہیں۔ ندیم نے اپنی جیب سے کچھ تصویریں نکال کر شہوار کی طرف بڑھائیں۔ شہوار نے وہ تصویریں دیکھی تو غصے سے اس کا چہرہ لال پیلا ہو گیا۔ سر یہ تصویریں کراچی والی فیکٹری کی ہیں، میں نے اپنے ایک آدمی سے کراچی فون کر کے کنفرم کر لیا ہے، اس فیکٹری کو رات کو حملے کر کے تباہ کر دیا ہے اور جبران سر نے آپ کو بتانے سے سختی سے سب لوگوں کو منع کیا ہے۔ ندیم نے اسے ساری تفصیل سے بتایا تو وہ تصویریں فیکٹری کے پہلے ٹھیک حالت کی تھی اور پھر زمین بوس ہونے کی ایک تصویر تھی۔ جبران کو فون کرو ندیم، ایک تو یہ میرا نکما بیٹا کسی کام کا نہیں، شہوار نے غصے سے ندیم سے کہا تو ندیم نے فوراً جبران کو کال ملائی۔ 2-3 کال ملانے کے بعد بھی کال نہیں اٹھائی گئی۔ سر جبران، سر کال نہیں اٹھا رہی۔ ندیم تم مجھے کسی بھی طرح پتہ کر کے بتاؤ کہ کس نے یہ سب کیا ہے، مجھے رات تک سب کچھ پتہ کروا کر بتاؤ۔ جی سر، میں اب پتہ کرواتا ہوں۔ ندیم شہوار کی بات سن کر جواب دے کر کمرے سے چلا گیا، جبکہ شہوار سگریٹ کا آخری کش لے کر فریش ہونے چلا گیا تاکہ اپنا غصہ تھوڑا ٹھنڈا کر سکے۔ حاشر ایک بات پوچھو؟ تحریم حاشر کے اپنے کیبن میں آنے پر بولا۔ ہاں پوچھو۔ یہ منہاج سر نے آج گلاسز کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ تحریم نے حاشر کا جواب سن کر فرد سے پوچھا۔ وہ سر کی آنکھوں میں الرجی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے آج گلاسز لگائی ہیں۔ حاشر نے تحریم کا سوال سن کر اپنی مسکراہٹ دبا کر جواب دیا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم کہاں جا رہے تھے؟ تحریم نے حاشر کی بات سن کر اپنا منہ گول کر کے پہلے کہا، پھر اس سے پوچھا، میں سر کے لیے کافی لینے جا رہا تھا، تم نے پینی ہے؟ حاشر نے اسے بتا کر پوچھا، نہیں مجھے کافی پسند نہیں، میں ویسے ہی کچھ کھانے کے لیے کینٹین جا رہی تھی، اگر تم کہو تو میں کافی لا کر سر کو دے دوں گی اور خود بھی کچھ کھا لوں گی۔ تحریم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے حاشر سے بولی، ہاں ٹھیک ہے، پھر تم لا کر کافی سر کو دے دیں، تب تک میں ایک نظر سر کے شیڈول پر ڈال لیتا ہوں۔ حاشر نے جواب دیا تو تحریم مسکراتے ہوئے کینٹین سے اپنے لیے سینڈوچ لے کر کھا کر منہاج کے لیے کافی لے کر اس کے آفس کی اور دروازہ نہ کر کے اندر داخل ہوئی، جہاں تھوڑی دیر کے لیے منہاج نے اپنی آنکھوں سے گلاسز اتاری تھی۔ ہاں ہاں ہاں۔ منہاج کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر تحریم نے اپنا کہکہ روکنے کی ناکام کوشش کی، مگر پھر بھی اس کی ہنسی نکل گئی۔ منہاج کو لگا تھا کہ حاشر آیا ہوگا، اسی وجہ سے اس نے گلاسز دوبارہ نہیں لگائی تھی، مگر تحریم کا کہکہ سن کر اس نے جلدی سے گلاسز لگا کر اسے گھور کر دیکھا، جس کی ہنسی روکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سراج آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، تحریم بمشکل ہنسی رو کر بولی اور خوبصورت لفظ کے پر زور دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ منہاج نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ میں آپ کے لیے کافی لائی ہوں سر، اور فکر مت کریں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تحریم مسکرا کے اسے یقین دلاتی بولی، کافی یہاں پر رکھ دو اور جاؤ، جب تک میں نہ بلاؤں تب تک میرے آفس میں مت آنا۔ سر آپ کی آنکھیں آج بالکل مینڈی کے جیسی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ منہاج کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے بول کر جلدی سے اس کے آفس سے نکل گئی۔ منہاج نے تحریم کو جاتے دیکھ کر اس کی پشت کو گھورا اور اپنا سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کسی کو شک نہ ہو، اسی وجہ سے ارحم آج بھی لیکچر دینے آیا تھا، جبکہ پوری رات سو نہیں سکا تھا، جس سے اس کی آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ ہوئی تھی۔
آج ہانیہ اور ریجا کا پورا گروپ یونیورسٹی نہیں آیا تھا کیونکہ ان کے ایک ساتھی ریان کو ارحم جو مار چکا تھا، اب وہ ایک کام تو کر چکا تھا، پھر ہر جانتا تھا کہ ابھی ان کا دھیان 2 دن نور پر نہیں ہوگا اور وہ انہیں 2 دن میں نور کو کسی طرح ان سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی دوسری کلاس میں لیکچر دے کر آیا تو اس کی نظر نگاہ جھکائے خوف اور ڈر سے اپنی مٹھیاں کھولتے اور بند کرتی نور پر پڑی۔ اس کے قریب ایک لڑکا کھڑا کوئی بات اس سے کر رہا تھا۔ اچانک ارحم کا دل کیا اس لڑکے کے منہ توڑ دے جو نور کے قریب کھڑا ہے۔ وہ لب بھیج کر اپنا غصہ کام کرنے کی ناکام کوشش کرتا ان کی طرف کیا، نور اپنے پیچھے سے اچانک اپنے نام کی آواز سن کر نور بری طرح سے دبکی اور آنکھیں پھیلائے ارحم کو دیکھا۔ جی سر، نور دھیمی آواز میں منمنائی، میرے کیبن میں آؤ، مجھے تم سے تمہارے ٹیسٹ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ارحم سپاٹ لہجے میں نور سے بولا۔ نور ارحم کی بات سنتی سر ہلا کر اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو نظر انداز کر کے ارحم کی پیروی کرنے لگی جو اپنے کیبن کی طرف جا رہا تھا۔ ارحم نے اپنے کیبن میں داخل ہو کر اپنے گلے سے گرد موجود ٹائی کو ڈھیلا کیا اور اپنی شرٹ کے بازو کی سلیوز فولڈ کرنے لگ پڑا، مگر نظریں اپنے کیبن میں موجود نور پہ تھی جو اب تک دروازے کے پاس ہی جمی کھڑی اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ ارحم گہرا سانس لے کر اپنی کرسی پر بیٹھ کر اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتا بولا۔ نور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کے اور اب اپنے گود میں رکھے ہاتھوں کو گوننے لگ پڑی۔ اگر اپنے ہاتھوں کو گوننے کا ضروری کام کر لیا ہے تو مجھے بتاؤ کہ تم اس لڑکے کے پاس کیا کر رہی تھی؟ ارحم نے اس کی حرکات اور سکنات کا غور سے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے ڈر سے بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو بات ہے سچ سچ بتا دو۔ ارحم نے ڈرتے دیکھ کر آرام سے بولا۔ وہ اچھا نہیں ہے، مجھے وہ کئی دن سے تنگ کر رہا ہے، ہر روز میرے موبائل پر اس کی کالز آتی ہیں، میں اس کی کالز نہیں اٹھا رہی تھی، آج مجھے دھمکا رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے معصومیت سے ارحم کی طرف دیکھا بولی۔ وہ 2 دن سے شدید پریشان تھی، ایک لڑکے نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ اس نے آج زمان کو بتانے کا سوچا تھا مگر اس سے پہلے ہی ارحم نے اسے پوچھ لیا اور اس نے اسے ساری بات بتا دی۔